بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، لیکن ان دونوں رومی سالاروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ ابو عبیدہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، انہی دونوں کے ساتھ تو معاہدہ ہوا ہے اور انہی کو میں نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ میرے فیصلے کو تو نے قبول کر ہی لیا ہے تو ان دونوں کو بھی جانے دے۔ خالد نے غضبناک آواز میں کہا، تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا ہے، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک اور مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ توامہ اور حربیز کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سالاروں کی باتیں سن کر توامہ اور حربیز کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔ آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ توامہ نے خالد اور ابو عبیدہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں اجازت دی جائے کہ اپنی منزل تک ہم اپنی پسند کے راستے سے جا سکیں۔ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں، لیکن خالد نے منہ پھیر لیا۔ ابو عبیدہ نے توامہ کو جواب دیا، تمہیں اجازت ہے جس راستے پر چاہو جا سکتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو، تم جہاں رکو گے یا جہاں قیام کرو گے، اگر ہم نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تو ہم میں سے اپنی حفاظت کی توقع مت کرنا۔ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس مقام تک ہے جہاں جا رہے ہو، یہ دوستی کا معاہدہ نہیں۔ توامہ نے کہا، اگر معاہدہ عارضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ 3 دنوں کے بعد ہم معاہدے کو ختم سمجھیں گے۔ خالد گرج کر بولے، پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ توامہ نے کہا، آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں، ہمیں پکڑ کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ خالد نے کہا، یہ بھی منظور ہے، 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے، کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، نہیں ابو سلیمان، تیری یہ شرائط اس معاہدے کے خلاف ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد نے گزشتہ رات اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمان پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب ابو عبیدہ نے خالد کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ خالد رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ توامہ کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ خالد نے کہا، لے جائیں، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی بھی کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ توامہ نے کہا، ہم پر یہ ظلم نہ کریں، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتہ دے کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد کچھ دیر توامہ کے منہ کی طرف دیکھتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ خالد نے کہا، اے رومی سالار، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آیا تھا، میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جن میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچی، یا ایک کمان اور ایک
ترکش یا ایک برچی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار عالم مدینہ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال کا، ان کی املاک اور ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحمدلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیے کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توأمہ بھی جا رہا تھا۔ اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو شہنشاہ روم ہرکل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا، ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹیں تھیں۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرکل کی تھیں اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد کے مجاہدین دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جان بازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی کے غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا: یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ خالد کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی: سالار محترم، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرکز تھا۔ اسے دیکھ کر خالد کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرکز کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ خالد نے کہا: ابن مرکز، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے۔ تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی ہے وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ یونس ابن مرکز نے جواب دیا: وہ چلے گئے ہیں۔ میں لڑکی سے ملا تھا،
اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے، میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا، تو اس نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی، میں دمشق سے جا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ خالد نے پوچھا کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ یونس ابن مرکز نے کہا نہیں محترم سالار، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ شہر دیا ہے، کیا آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے؟ وہ میری بیوی ہے، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بیچ کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرکز معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرکز عقل اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد اس سے متاثر تھے اور اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ خالد کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ یونس ابن مرکز نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ خالد نے کہا نہیں ابن مرکز، یہ معاہدے کے خلاف ہے، 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے ابن مرکز، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ اور بہت قیمتی مال بھی ہے، راستے میں رومیوں کے قلعے بھی آتے ہیں، وہ کسی بھی قلعے میں جا پناہ لیں گے، میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ یونس ابن مرکز نے کہا اے اسلام کے عظیم سالار، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں، میں ان قلعوں سے واقف ہوں، بلبل، حمص اور طرابلس، یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے، میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار توامہ ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رہ رہا ہے، میں تمام علاقے سے واقف ہوں، انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن سفر کرنا پڑتا ہے، میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں، آپ کے گھڑ سوار تیز ہوں تو میں 4تھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ خالد نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، یہی تو وہ چاہتے تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں گے، انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنے مال و متاع لے کر چلے گئے تھے۔ یونس ابن مرکز نے کہا میں آپ کی رہنمائی کروں گا، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ 4تھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو توامہ کا قافلہ انطاکیہ سے ابھی بہت دور تھا۔ توامہ کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔
اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرح سے ہزاروں گھڑ سوار آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گٹائیں پھٹ پڑی تھیں۔ اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک قافلے والے ادھر بکھر گئے تھے، وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ ضربفت کی 300 سے زائد گانٹیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھیں، ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ بعض گانٹیں کھل گئیں اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ ضربفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس جگہ کا نام مرج الدباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ وہاں جو معرکہ لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے معرکہ مرج الدباج لکھا ہے۔ یہ گھڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا ان کی تعداد 1000 تھی اور یہ خالد کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ اس حملے کی تفصیلات یوں ہے کہ یونس ابن مرکز نے جب خالد کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے تو خالد کو روشنی نظر آئی۔ یونس ابن مرکز خالد کو اس لیے تعاقب اور حملے کے لیے اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن خالد کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی، دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ خالد پر پابندی یہ عائد ہو گئی تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی تھی۔ اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس ابن مرکز کہتا تھا کہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے راستے میں پکڑوا سکتا ہے۔ خالد کو غصہ اور تعصب پریشان کر رہا تھا۔ دشمن بمائے مال غنیمت کے ابو عبیدہ کی غلطی یا غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر خالد نے حملے کا پلان تیار کر لیا۔ اس پلان کے مطابق خالد نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا، اسے تلیحہ کہتے ہیں۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شاہ سوار اور جان باز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس ابن مرکز تھا۔ وہ خوش تھا کہ خالد اسے اس کی بیوی دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن خالد کے سامنے کچھ اور مسئلہ تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ خالد نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ خالد نے ہر حصے کے سالار اور سواروں کو بھی بتا دیا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھیں، وہ سب مسلح ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں۔ وہ پسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موسلا دھار بارش نے اسے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سواروں کے آگے آگے زرار بن الازور تھے جنہوں نے حسب معمول سر پر خود بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی اور وہ کمر تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار توما اور ہربیز پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا تھا۔ توما نے کہا، ہربیز سب کو مقابلے کے لیے تیار کرو۔ مسلمانوں نے ہمیں 3 دن کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کر مقابلہ کرو۔ ہربیز نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔ رومی فوج حملہ روکنے کی ترتیب میں ہو گئی۔ دمشق کے جو شہری لڑ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اور اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بھی بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کے 150-200 آدمی تلواریں اور
برچیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا لگا کر لڑ رہے تھے۔ زرار جو برہنہ جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے، لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کا صفایا کر دیں گے۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک طرف سے خالد کے دستے کے 1000 مزید سوار گھوڑے سر پر دوڑاتے آ رہے تھے۔ ان کے سالار رافع تھے۔ رومی سالار نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ معرکہ اور زیادہ خونریز ہو گیا۔ نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی جانب سے نکل آئے۔